السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ ذرا تصور کیجئے مکہ مکرمہ کی سرزمین دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک، اور اسی سرزمین پر 3 اہم ممالک ایک ایسے دفاعی معاہدے پر دستخط کرتے ہیں جس کا ایک جملہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اگر 3 میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ ہوا تو اس سے تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ 7 اگست 2026 کو سامنے آنے والی ایک حقیقت اور انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مکہ مکرمہ میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جسے مختلف ذرائع میں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ کہا جا رہا ہے۔ اس معاہدے نے صرف 3 ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سفارتی اور دفاعی حلقوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے ایک ساتھ آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس معاہدے میں ایسا کیا ہے جو اسے عام دفاعی تعاون سے مختلف بناتا ہے؟ اور کیا واقعی یہ کسی نئے نیٹو جیسے اتحاد بن چکا ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعلقات آج کے نہیں، دونوں ممالک کے درمیان کئی دہائیوں سے فوجی تربیت، دفاعی تعاون اور سیکیورٹی کے شعبے میں قریبی روابط موجود رہے ہیں۔ پھر 17 ستمبر 2025 کو پاکستان اور سعودی عرب نے ایک الگ اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں واضح کیا گیا تھا کہ ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دوسرے ملک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا، اور دونوں ممالک اپنی مشترکہ دفاعی صلاحیت اور تعاون کو مضبوط کریں گے۔ یہیں سے کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ 2026 میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال مزید پیچیدہ ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، میزائل اور ڈرون حملوں کے خدشات، سمندری راستوں کی سیکیورٹی اور توانائی کے عالمی مفادات نے خلیجی ممالک کے لیے دفاعی سوالات کو مزید اہم بنا دیا۔ پاکستان پہلے ہی سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون کر رہا تھا، جبکہ ترکیہ بھی پاکستان اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ اپنے الگ الگ تعلقات رکھتا تھا۔ اور پھر 7 اگست 2026 کو وہ دن آیا جب تینوں ممالک ایک ہی دفاعی فریم ورک میں سامنے آ گئے۔ اس معاہدے کا سب سے اہم اصول یہی ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب یا ترکیہ میں سے کسی ایک ملک پر مسلح حملہ ہوتا ہے تو اس سے تینوں ممالک کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا۔ یعنی دفاعی تعاون اب صرف 2 ممالک کے درمیان نہیں رہا، بلکہ 3 ممالک ایک دوسرے کی سیکیورٹی کو ایک دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ یہ جملہ سننے میں بہت طاقتور ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی واقعے کے بعد تینوں ممالک خود بخود ایک ہی وقت میں جنگ شروع کر دیں گے۔ معاہدے کی اصل تفصیلات اور اس کے عملی طریقہ کار کو سمجھنا ضروری ہے، اور دستیاب سرکاری بیانات میں سے ایک دفاعی تعاون کے طور پر پیش کیا گیا ہے، نہ کہ کسی مخصوص ملک کے خلاف جنگی اتحاد کے طور پر۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی 9 اگست کو واضح کیا کہ یہ معاہدہ دفاعی نوعیت کا ہے اور کسی مخصوص ملک کو نشانہ نہیں بناتا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ انتظام دوسرے ممالک کے لیے بھی بند دروازہ نہیں رکھتا، یعنی مستقبل میں مزید ممالک کے ساتھ تعاون کی گنجائش موجود ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ اس معاہدے میں تینوں ممالک ایک دوسرے کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان کے پاس ایک بڑی اور تجربہ کار فوجی قوت ہے، اور وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے۔ سعودی عرب کے پاس خطے میں بڑی معاشی طاقت، توانائی کے وسائل اور اہم جغرافیائی حیثیت ہے، جبکہ ترکیہ ایک بڑی علاقائی فوجی طاقت ہونے کے ساتھ نیٹو کا رکن بھی ہے، اور اس کے پاس جدید دفاعی ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت موجود ہے۔ اس لیے تینوں ممالک کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے باوجود کئی شعبوں میں ایک دوسرے کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرنا بھی ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر بعض لوگ اسے فوراً اسلامی نیٹو یا نیا نیٹو قرار دے رہے ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر اسے نیٹو کہنا درست نہیں۔ نیٹو ایک باقاعدہ کثیر ملکی فوجی اتحاد ہے جس کا اپنا ادارہ جاتی ڈھانچہ، کمانڈ سسٹم اور مخصوص معاہداتی فریم ورک ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا یہ معاہدہ اپنی نوعیت اور ساخت میں مختلف ہے، اس لیے اسے نیٹو کا مکمل متبادل قرار دینا فی الحال درست تجزیہ نہیں ہوگا۔
اب ذرا اس معاہدے کے ممکنہ اثرات پر غور کیجیے۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پہلے سے موجود دفاعی تعلقات مزید وسیع ہو سکتے ہیں اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی تعاون کو بھی ایک نئے علاقائی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان اور ترکیہ جیسے ممالک کے ساتھ دفاعی تعاون علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک اضافی شراکت داری فراہم کرتا ہے، اور ترکیہ کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ قریبی سیکیورٹی تعاون مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے درمیان ایک اہم اسٹریٹجک رابطہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں پاکستان، سعودی عرب یا ترکیہ سے متعلق کوئی تنازع پیدا ہوا تو تینوں ممالک فوراً جنگ میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسی بات کہنا اس وقت درست نہیں ہوگا۔ معاہدے کی اصل اہمیت اس کے سیاسی، دفاعی اور ڈیٹرنس یعنی روک تھام کے اثر میں ہے۔ جب کسی ممکنہ مخالف کو معلوم ہو کہ ایک ملک کے خلاف کارروائی کا رد عمل صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہ سکتا بلکہ اس کے دو اہم شراکت دار بھی اس معاملے میں شامل ہو سکتے ہیں، تو اس سے کسی بھی ممکنہ جارحیت کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ یہی دفاعی اتحادوں کا بنیادی تصور ہوتا ہے، اور شاید اس پوری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ تینوں ممالک نے اس معاہدے کو کسی خاص ملک کے خلاف قرار نہیں دیا۔ اس لیے سوشل میڈیا پر چلنے والے وہ دعوے جن میں اسے لازماً کسی ایک مخصوص ملک، ایران، اسرائیل، بھارت یا کسی اور ریاست کے خلاف اتحاد قرار دیا جا رہا ہے، انہیں حتمی حقیقت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ حقیقت اس وقت اتنی ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے مشترکہ دفاعی تعاون کو ایک نئے درجے تک پہنچایا ہے۔ ایک ملک پر مسلح حملے کو تینوں کے خلاف حملے کے طور پر دیکھنے کا اصول سامنے آیا ہے، اور تینوں ممالک نے اپنی سلامتی اور علاقائی استحکام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب آخری سوال، کیا یہ صرف ایک کاغذی معاہدہ ہے یا آنے والے سالوں میں مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی طاقت کا توازن واقعی بدل سکتا ہے؟ اس کا جواب وقت دے گا، کیونکہ تاریخ میں بڑے اتحاد صرف دستخط سے نہیں بنتے۔ ان کی اصل طاقت اس وقت سامنے آتی ہے جب کوئی حقیقی بحران دروازے پر دستک دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہونے والے اس معاہدے نے ایک نیا سوال ضرور پیدا کر دیا ہے۔ اگر مستقبل میں ان تین ممالک میں سے کسی ایک کی سلامتی کو واقعی بڑا خطرہ لاحق ہوا تو کیا باقی دو ممالک صرف سفارتی حمایت کریں گے یا عملی طور پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اس سوال کا جواب اب بھی مستقبل کے پردے میں ہے، لیکن ایک بات واضح ہے۔ وہ بات یہ واضح ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان یہ نیا دفاعی بندوبست خطے کی بدلتی ہوئی جغرافیائی سیاست میں ایک اہم پیش رفت ہے، اور آنے والے وقت میں اس کے اثرات صرف ان تین ممالک تک محدود رہیں گے یا پورے خطے کی سیکیورٹی پالیسی کو متاثر کریں گے۔ دنیا اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔